السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں بلی پالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا حدیث میں بلی پالنے کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بلی پالنے میں شرعاً کوئی حرج اور برائی نہیں ہے، اور چونکہ بلی کی وجہ سے گھر کے چوہوں کا بھی صفایا ہو جاتا ہے، اور بلی ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے مانوس رہتا ہے، لہذا بلی کو پالنے میں شرعاً کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ بلی کے کھانے پینے کا اور دودھ کا انتظام کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ بھوکی نہ رہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم میں جانا پڑا کہ اس نے بلی پال رکھی تھی اور اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کیا اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑا تاکہ وہ خود بلی اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتی، اور وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل ہونا پڑا۔ لہذا بلی کے کھانے پینے کا اور دودھ کا انتظام کرنا ضروری ہے، اور اگر بیمار ہو تو اس کے علاج کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے بلی کے جھوٹے کا مسئلہ، تو چونکہ بلی ہر وقت گھر میں رہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے چونکہ ہر وقت وہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کے پاس اس کھانے کے علاوہ دوسرا کھانا، پانی یا دودھ موجود ہو جس میں بلی نے منہ ڈال دیا ہو، وہ بلی کا جھوٹا ہو گیا ہو، تو پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا اس آدمی کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی دوسرا کھانا، پانی، سالن یا دودھ موجود نہیں ہے، وہی تھا جس میں بلی نے منہ ڈال دیا، تو پھر اس آدمی کے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بلی نے پانی میں منہ ڈال دیا اور آدمی اس پانی سے وضو کرنا چاہتا تھا، تو اگر اس پانی کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو تو دوسرا پانی لے کر پھر اس سے وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ پانی دوسرا موجود نہیں ہے تو پھر اسی پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بلی نے ابھی تازہ تازہ چوہا کھایا ہو، جس کا خون بھی اس کی زبان پر، ہونٹ وغیرہ پر لگا ہوا ہو، اور اس کے بعد فوراً وہ کسی کھانے میں، پینے میں یا دودھ میں منہ ڈال دے، تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بلی نے چوہا کھایا تھا، کافی دیر ہو گئی، اس نے کافی زبان چلا لی جس کی وجہ سے اس کا اثر ختم ہو گیا، اس کے کچھ دیر کے بعد اس نے کسی کھانے میں، پینے میں یا دودھ میں منہ ڈال دیا، تو پھر جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا ناجائز نہیں ہوگا، وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کئی واقعات سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بلی پالتے تھے یا ان کے گھروں میں بھی بلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن سے تقریباً 5374 روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر تھا، اور ان کی کنیت ابو الاسود تھی اور ابو ہریرہ بھی تھی، لیکن وہ اپنی اس کنیت ابو ہریرہ سے اتنا مشہور ہوئے کہ لوگ ان کا یہی نام اصل سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہیں سے بلی کے چھوٹے بچے مل گئے تھے، جن کو انہوں نے اٹھا کر اپنی کرتے کی، قمیص کی آستین میں ڈال لیا۔ اس کے بعد سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی اور اتنی مشہور ہو گئی کہ اسی نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہا جاتا ہے بلی والا عربی میں، ہرتن کے معنی عربی میں بلی کے بچے کے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔